أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم۔ سورہ احقاف آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو قوم عاد کا تذکرہ بیان فرما کر انہیں خبردار کر رہا ہے کہ قوم عاد ایک بہت طاقتور قوم تھی، تمہاری اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب اس نے بھی اپنے نبی کی دعوت کو نہ مانا، سب کشی اختیار کی، اللہ نے اسے طوفانی آندھی سے تباہ کر کے رکھا۔ تم بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا جائے۔ یہ ایک وارننگ ہے۔ قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری سرکش انسانیت کے لیے وارننگ ہے کہ اگر وہ اپنے سرکشی سے باز آ کر اللہ کی غلامی اختیار نہیں کریں گے تو انہیں اللہ کی طرف سے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے قوم عاد کو طوفانی آندھی سے تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ آیات کا ترجمہ کو جس طرح وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ذرا عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب آپ نے احقاف کے مقام پر اپنی قوم کو خبردار کیا، اور اس سے پہلے بھی خبردار کرنے والے گزر چکے ہیں، اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں، اور کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو، نہ بندگی اور پرستش کرو، نہ غلامی اختیار کرو، نہ اطاعت کرو، نہ کسی کی حاکمیت تسلیم کرو، نہ کسی کی حاکمیت کو مانو، الا اللہ، مگر اللہ۔ اور یہی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو پیش کر رہے ہیں، اور یہی دعوت پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ کے رسول پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرآن کی اس دعوت کو انسانیت تک پہنچائیں۔ اگر نہیں پہنچاتے تو اس کا ہمیں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، اور ہمارا مقصد حیات یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قائم کرنا ہے، اس کے نظام کو قائم کرنا ہے، ان اقیموا الدین، دین کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ تو حضرت ہود کہتے ہیں مجھے تمہارے اوپر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، اے ہود تو اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے بتوں سے بھٹکا دے، لا جو عذاب جس کی تو دھمکی دے رہا ہے اگر تو سچا ہے۔ اور پھر جب وہ عذاب آیا، اللہ فرماتا ہے کہ ایک طوفانی آندھی آئی، ریح فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب تھا، اس نے اللہ کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرمین قوموں کو ایسے سزا دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں اتنی طاقت دی تھی، اتنا کچھ دیا تھا جتنا ان قریش مکہ کو نہیں دیا۔ انہیں جعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، انہیں قوت سماعت، قوت بصارت اور دل دیے تھے، نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آیا، نہ بصارت کچھ کام آئی، نہ ان کے دل کو کچھ کام آیا۔ انہیں اپنے کانوں سے اور اپنے آنکھوں سے اور اپنے دلوں سے اللہ کی طرف پلٹنے کا کام نہ کیا، بلکہ اللہ کے سرکش اور باغی بندے بن کر رہا ہے، اور اللہ کے عذاب میں تہس نہس کر کے رکھ دی گئے۔ اللہ سے دعا ہمیں اپنا ہی فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے احکامات کی پیروی کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔